الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت یہاں جمع کیا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کیا ہے، ہمارے لیے کم ہے نا، کہ اللہ نے ہم کو لایا بٹھایا اور ایک اور موقع دیا ان کے دین کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. تو ہمارا جو یہ مسلسل سلسلہ ہے وہ اللہ کے ناموں کا تھا. تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم اس سے کنٹینیو کریں گے. لاسٹ ویک جو ہے ہم نے اللہ کے نام العزیز کو جانا تھا. تو انشاءاللہ آج جو ہم الجبار کو جانیں گے. تو اگر کسی کو بھی ایسا ہے کہ آپ لوگ نے پچھلی کلاسز مس کر دیے تھے تو آپ لوگ جو ہے آڈیوز فالو کر سکتے ہیں جو ہمارے یوٹیوب پر بھی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ وہاں سے سن سکتے ہیں. پھر کوئی بھی سوال ہوگا تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. تو آج جو ہم اللہ کا نام کر رہے ہیں وہ ہے الجبار. اب الجبار کا معنی کیا ہے؟ الجبار یعنی جبروت والا. ٹھیک ہے، الجبار یعنی جبروت والا. تسلی بخشنے والا. ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کرتی ہوں. الجبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الجبار یعنی جبروت والا، کمزور کی خستہ حالت کو دور کرنے والا، اصلاح کرنے والا، مخلوق پر بلند اور ٹوٹے دلوں کی تسلی بخشنے والا. یہ سب کس کا مطلب ہے؟ اللہ کے اس نام جبار کا مطلب ہے. تو میں بھی ایک ایک جو ہے میننگ انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتے چلتی ہوں. تو پہلا ہم نے جانا کہ اللہ کا مطلب کیا ہے، جبروت والا، ہے نا، کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں نا، اردو میں جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں. اگر ہم اردو کے طریقے سے اگر جابر کا مطلب دیکھیں، میں ریپیٹ کروں گی انشاءاللہ، میں سارے واپس ریپیٹ کرتی ہوں. تو اردو میں اگر ہم جابر کا مطلب دیکھیں تو یعنی کیا ہوتا ہے، ظالم، ہے نا. جابر انسان ہم کسے کہتے ہیں؟ کوئی ظالم انسان ہوتا ہے نا، اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں. لیکن عربی میں جو ہے جابر کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یعنی جبار کا مطلب جو ہے عربی میں وہ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جبار یعنی کیا، میں ریپیٹ کرتی ہوں، جبروت والا، کمزور انسان کی خستہ حالی کو دور کرنے والا، یا بری حالت کو یا خستہ حالت کو یا پریشان حالت کو ایک کمزور کی دور کرنے والا، بندے کی اصلاح کرنے والا. اصلاح کرنا یعنی کیا ہے نا، اس کو ٹھیک کرنا، اس کو صحیح کرنا، ہے نا، اس کو اصلاح کرنا بولتے ہیں، مدد کرنا، ہے نا. یہ کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کرتے ہیں. مخلوق پر بلند یعنی جس کا پورا جب پورا مکمل جس کی قوت کس پر ہے، مخلوق کے اوپر ہے. اور آخری کیا ہے، ٹوٹے دلوں کو تسلی بخشنے والا، یعنی کمزور دل، پریشان دل، ٹوٹے دل، ان سب کو تسلی بخشنے والا بھی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. تو یہ سارے معنی کس کے آتے ہیں؟ اللہ کے اسلام جابر کے آتے ہیں. آئی ایم سوری سسٹر، آپ میرے کو 1 منٹ دیجیے. اوکے، میں کنٹینیو کرتی ہوں. تو جیسے کہ میں کہہ رہی تھی کہ ابھی آپ لوگ سب کو میننگ مل گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے کہ میں کہہ رہی تھی کہ اردو میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جابر کا، کوئی ظالم یا ظلم کرنے والا. لیکن عربی میں پتہ یہ کیا ہے، اس کا اپوزٹ ہے. اس اللہ کون ہے معلوم؟ جو کمزور کی خستہ حالی کو سمجھتا ہے، جو اصلاح کرتا ہے، جو مخلوق پر بلند ہے، اور جو کیا کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والا. یہ سب کون ہے؟ یہ سب اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کی میننگ کو جان لیا. اب انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. احساس کے بلند کے باوجود جو ہے نا، اللہ اپنے بندوں پر کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں. یعنی اتنے احسان جو ہے اللہ اپنے بندوں پر کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی اصلاح کرتے ہیں. جیسا کہ بیمار کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ شفا دیتے ہیں. خوف کے وقت اللہ ہم کو کیا دیتے ہیں؟ امن دیتے ہیں. ناکامیابی کے وقت اللہ ہم کو کیا دیتے ہیں؟ کامیابی دیتے ہیں. تو یہ سب کیا، ایک بندے کی اصلاح کرنے کے اللہ کے طریقے ہیں. اصلاح تو اللہ کرتا ہے، اور یہ سب کیا ہے، اس کے طریقے کہ اللہ کیا کر کے ہماری اصلاح کرتے ہیں. اللہ ہم کو بیماری میں شفا دے کے ہماری اصلاح کرتے ہیں. اللہ ہم کو خوف میں امن دے کے ہماری اصلاح کرتے ہیں. اللہ ہماری ناکامیابی کے وقت ہم کو کامیاب کر کے ہماری اصلاح کرتے ہیں.
اور اللہ کا یہ جو نام ہے یہ مخلوق پر کیا ہے؟ بلند ہے۔ اللہ کا یہ نام کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو کیا ہے مخلوق پر بلند ہے۔ تو اس کی جو ہے پہلی آیت آتی ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 30، جس میں اللہ کہتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے کہ جو کیا کرے گا، اللہ ایسا شخص ہوگا جو کیا کرے گا؟ سرکشی اور ظلم کرے گا، تو ایسے انسان کو اللہ کہاں داخل کریں گے؟ اللہ کہتے آگ میں، اور یہ کیا ہے؟ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ یہ سب جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو انسان اللہ کے حکم کے علاوہ کیا کرتا ہے، کسی انسان کے ساتھ ظلم کرے، سرکشی کرے، اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ایسا بندہ کہاں جائے گا؟ وہ تو آگ میں داخل ہوگا۔ اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ جبروت والا ہے۔ یعنی جب اللہ کی قوت کسی چیز پر ہو، یعنی اللہ اتنا طاقتور ہے، اللہ کے پاس اتنی قوت ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ کچھ کرنا چاہے یا اللہ کسی کے ساتھ کسی چیز کا فیصلہ کرے تو اللہ کو جو ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یعنی اگر اللہ کے پاس اتنا قوت ہے نا بہنوں، کہ اگر اللہ چاہتا تھا نا تو ہم سے وہ سب کرا دیتا وہ جو چاہتا تھا، ہے نا؟ لیکن اللہ نے ہم کو کیا دیا؟ اختیار دیا۔ اگر اللہ چاہتے تو ہم سب کیا ہوتے؟ ہم سب بہت بہترین ایمان والے ہوتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کیا ہوتے؟ پرفیکٹ ایمان والے ہوتے۔ لیکن اللہ نے ہم کو کیا دیا؟ اختیار دیا، آپشن دیا کہ ہم وہ چنیں جو کیا ہے ہم چاہتے ہیں۔ ہم اپنے لیے کیا کریں؟ ہماری آخرت کے فیصلے ہم اپنے لیے خود کر رہے، ہم تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے۔ ہم جو یہاں چنیں گے ویسا معاملہ کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے ہمارے ساتھ کبھی کیا نہیں کی؟ زور زبردستی نہیں کی، اتنی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود۔ اگر ہم انسان کے پاس اتنی طاقت اور قوت دنیا میں آ جائے تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ ہم تو ظالم بن جاتے ہیں نا۔ اگر ہم عمر میں کسی سے بڑے کیوں نہ ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ اس پہ روب جمانے لگتے ہیں کہ میں تیرے سے بڑی ہوں، تو میری سن، ہے نا، فلانا، ایسی بہت ساری چیزیں ہم کیا کرتے یہ کرتے۔ تو اللہ تو پوری مخلوق سے بڑا ہے، اللہ کے پاس ساری طاقت اور قوت ہے، لیکن اللہ پھر بھی ہم پر کیا نہیں کیا؟ اللہ نے کبھی ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ نے ہم کو کیا دیا؟ اختیار دیا۔ اللہ جابر بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ جب انسان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، جب انسان کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہے تو اللہ ہی ہے جو کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کو تسلی دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہم کو کیا کرتا ہے؟ صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور ایک جابر ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے جو کیا کرتا ہے؟ رات میں اندھیرے میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جب اندھیرے کی تہائی آ جاتی ہے، یعنی بیچ اندھیرے میں اللہ ہے، جابر ہونے کے باوجود بھی کیا کرتا ہے؟ ہم پر نظر رکھتا ہے نا، نگہبان ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تم پر ہمیشہ نگہبان ہوں۔ لیکن ایک رات کا ایسا وقت آتا ہے جب اللہ خود اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ ہے کوئی جس کی دعا میں قبول کروں؟ یعنی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ پھر اللہ پوچھتے ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ پھر اللہ پوچھتے ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو میں اس کو کیا کروں؟ میں اس کو بخش دوں۔ جابر یعنی جبروت والا، یعنی طاقت والا، قوت والا، جس پر کیا ہے؟ جس کے ہاتھوں میں مکمل کیا ہے؟ بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں مکمل کنٹرول ہے پوری دنیا کا، وہ کون ہے؟ وہ جابر ہے۔ لیکن اللہ جابر ہونے کے باوجود بھی اللہ کیا ہے؟ اللہ ہم پر رحم کرتا ہے، اللہ ٹوٹے دلوں کو اصلاح دیتا ہے، اللہ ہماری اصلاح کرتے ہیں، اللہ مخلوق پر کیا ہے؟ بلند ہے، یعنی اللہ کا پورا کنٹرول ہے ہمارے اوپر۔ تو یہی سب کیا ہے؟ جبروت کا مطلب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنا جابر ہونے کے بعد، اتنا جبروت والا ہونے کے بعد بھی اللہ ہم کو کیا دیتے ہیں؟ موقع دیتے ہیں۔ اللہ موقع دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ ایسی راتوں میں جاگے اٹھے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ آپ سب جانتے ہیں نا، تہجد کا وقت ہے نا، جب انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی نیندوں سے رات کے بیچ میں اٹھتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ وقت اللہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بندوں کی پکار کو سنتے ہیں۔ وہ تو اللہ ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا ایک اسپیشل رحمت کا وقت ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ یہ وقت ہے نا، کیونکہ اس کے بارے میں کس میں آتا ہے؟ قرآن میں خود آتا ہے۔
تو اللہ اس رات میں کیا کرتے ہیں، انسان سے پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی جو کیا کرے گا، مجھ سے دعا مانگے گا تو میں قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کو کیا کروں، اس کو عطا کروں، اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو میں اس کو کیا کر دوں، بخش دوں۔ یعنی یہ کیا ہے، ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ وقت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم کیا کریں گے، فجر سے تھوڑا تھوڑا دیر پہلے اٹھیں گے انشاءاللہ اس کے وقت کے، اور تہجد کی نماز کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب بندہ کیا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو یہی جبار ہے جو کیا کرتا ہے، اس کو صحت دیتا ہے، تکلیف میں انسان کو کیا کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اور ایسے بندے کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کسی کو آزمائے اور بندہ کوئی شکوہ نہ کرے۔ اب جب انسان سے کہا جاتا ہے نا کہ آزمائش پر صبر کرو، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائش پہ صبر کرنا یعنی کیا، جب آزمایا جائے تو ہم کیا کریں، اللہ سے دعائیں کریں، ہے نا، ہم تکلیف کو جھیلیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے، کبھی کوئی آ کے ہم سے پوچھ لے کہ بہن کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے، تو ہم کیا کرنے لگتے ہیں، ہم شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو اس کا پرابلم ہے، اس کا پرابلم ہے، یہ تکلیف ہے مجھے، وہ تکلیف ہے مجھے۔ جب انسان شکوہ کرنے لگتا ہے نا، تو یہاں پر اس کا صبر جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں گے اور شکوہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اللہ کہتے کہ جب اللہ کسی بندے کو آزماتا ہے اور وہ بندہ شکوہ نہ کرے، تو اللہ اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتے ہیں، یعنی مغفرت ہو جاتی ہے نا ایسے انسان کی۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اور اللہ اس کو اس کے بدترین گوشت کے بدلے بہترین گوشت دیتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے پاس جو صحت ہوتی ہے نا، وہ وقت اب انسان بیمار ہو گیا ہے تو اس کی صحت کیسی ہو جاتی ہے، اس کا گوشت کیسا ہو جاتا ہے نا، بیمار ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے انسان کا وزن بھی، ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کیا عطا کرتا ہوں، بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اور میں اس کو کیا کرتا ہوں، بہترین خون عطا کرتا ہوں، یعنی اور اسٹرانگ بناتا ہوں، میں اس کو اور طاقت دیتا ہوں، میں ایسے بیمار بندے کو جو کیا کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ اور اللہ کہتے ہیں اور جب وہ درست ہو جائے اس کے بعد اگر وہ کیا کرے، اللہ کے لیے بہترین کام کرے، تو اللہ کیا کرتا ہے، ایسے بندوں کی اصلاح کرتا ہے۔ یعنی کامیابی کس میں ہے، صبر کرنے میں ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جائے۔ جب ہم یہ بات کو مان لیں گے نا کہ اللہ جبار ہے، اللہ جبروت والا ہے، اللہ قوت اور طاقت والا ہے، جب ہم یہ بات کو سمجھ جائیں گے کہ سارے فیصلے اللہ کے نا، تو ہمارے دل میں اپنے آپ صبر آ جائے گا، اور ایسا کچھ نہیں ہوگا ہماری زندگی میں جو ہم کو بتایا نہیں کیا ہوگا۔ یہ آزمائش کا جو ماحول ہے، یہ جو آزمائش کا پورا ترتیب ہے نا، اس کو اللہ نے قرآن کی کئی بار اور کئی جگہوں پر اللہ نے اس کو سمجھایا ہے۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے کبھی سمجھا اور پڑھا نہیں اسے۔ اللہ نے کہہ دیا میں کن چیزوں سے آزماؤں گا، اللہ نے کہہ دیا میں کیسے آزماؤں گا، تو ہم اللہ سے کس بات کی شکوہ شکایت کریں؟ جب بتا دیا جائے اور پھر اگر ہم اس کو نہ سمجھے تو کس بات کی شکوہ شکایت، ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم ان ساری باتوں کو سمجھیں گے اور ہم شکوے کو اپنے کم کریں گے۔ اگر شکوہ کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے نا، تو اللہ کے سامنے کرو، اللہ سے ایسا کہو نا کہ اللہ تو نے میرے کو تکلیف دی نا، اللہ تو مجھے نجات دے، میں صبر کر رہی ہوں۔ دنیا سے کہہ کر کیا ملے گا ہم کو، ہماری پریشانی لوگوں کو بانٹ کے ہم کو کیا ملے گا؟ اس سے بہتر ہمارے لیے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اللہ نے کہہ دیا نا تہجد میں اٹھو نا، تکلیف زیادہ ہے تہجد پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تو سننے بیٹھا ہے، بخشنے بیٹھا ہے، دینے بیٹھا ہے، عطا کرنے بیٹھا ہے، اصلاح کرنے بیٹھا ہے، قبول کرنے بیٹھا ہے۔ تو مانگو، تو کوشش تو کرو۔ دنیا سے کہتے ہیں ہم، دنیا سے مدد چاہتے ہیں ہم، لیکن مدد کرنے والی ذات کو بھول بیٹھے ہیں ہم۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ساری باتوں کو یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بندوں کی ان حالت کی اصلاح کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کہ انسان کو اس کے ملک کے بارے میں، اس کے زندگی کے حالات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، یہ سب چیزوں کو لے کے نا بہت پریشان ہوتا ہے بندہ۔ تو یہ وقت ہمیں کیا کرنا ہے پتہ ہے، ہمیں اللہ کو پکارنا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا نا کہ ہم کیا کریں، ہم اللہ کو پکارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں نا کہ جب نبیوں کو پریشانی آئی، جب نبیوں پر آزمائشیں آئی، جب ان کی قوم بہت تکلیف میں تھی، جب نبیوں نے ان کی اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے مانگا کہ یا اللہ اب نہیں برداشت ہو رہا ہے، اللہ اب تمہاری مدد کر، تو پتہ ہے جواب میں اللہ نے کیا کہا کہ میری مدد تو بہت قریب ہے۔ ہم بھی اس بات کو جان لیں بہنوں کہ اللہ کی مدد ہمارے بہت قریب ہے۔
بس ہم نے کبھی اس پر غور و فکر نہیں کیا نا. تو ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، اس بات کو جانیں گے، اور تکلیف کی حالت میں، چاہے وہ انسان کی زندگی کی کیوں نہ ہو، اولاد کی کیوں نہ ہو، گھر کی، مال کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، ایک کانٹا ہی کیوں نہ چبھ گیا ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ جبار ہے. اللہ جو ہے خوف کو امن سے بدلنے والا ہے. امن یعنی کیا ہوتا ہے نا، سکون کو امن کہتے ہیں. جب ہم نے اللہ کے نام کو اس کے پہلے جانا تھا نا، اس میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ امن دینے والا، المہیمن ہے نا. تو اللہ کیا دینے والا ہے، امن دینے والا، یعنی سکون دینے والا. ڈھونڈ رہا ہے نا، اس کا وعدہ کس نے کیا، اللہ نے ہم سے کیا. تو ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں گے. اللہ جو ہے وہ قوت سے اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرنے والا ہے نا. اللہ کیا کرتا ہے، اللہ قوت سے اپنا فیصلہ نافذ کرنے والا ہے، اور ہر چیز جو ہے نا اللہ کے حکم کے تابع دار ہے، اور کوئی بھی اللہ کو اس کے احکام سے نہیں روک سکتا. یعنی اللہ اگر کسی چیز کا فیصلہ کرے تو نہ کوئی اسے روک سکتا ہے، اور نہ کوئی اس میں کوئی رکاوٹ لا سکتا ہے. اللہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ وہی کرتا ہے جس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ یا کوئی بھی کیا نہیں کر سکتا، اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا. اللہ ایک ایسی ذات ہے جو کسی کے بارے میں بھی جو فیصلہ کرے وہ صرف کون کرے گا، صرف اکیلے اور مکمل اللہ کا ہوگا، اور اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور اللہ جو ہے وہ سب کا فیصلہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سب کا فیصلہ کرنے والا ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیٹی کا بھی فیصلہ کون کرتا ہے، اللہ کرتا ہے. سورج کب اگے گا، کہاں اگے گا، ان ساری چیزوں کا فیصلہ کون کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کرتا ہے. اور اللہ کے جو یہ مخلوق ہوتے ہیں نا، یہ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے تابع دار ہوتے ہیں، بہت بہترین تابع دار ہوتے ہیں. اور جب اللہ کسی کا فیصلہ کر لے تو اس میں اپنا فیصلہ ہم نہیں ملا سکتے، یا جب اللہ کسی کے لیے کچھ فیصلہ کر لے تو ہم اس پہ کوئی فیصلے کو بدل نہیں سکتے، یا ہم اپنے سجیشنز نہیں دے سکتے کہ اللہ آپ نے ایسے کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. یہ سوال پوچھنا بھی کیا ہے، ہم کو منع ہے، یہ ہمارے لیے غلط ہو جاتا ہے. اور اللہ کا جبر جو ہے وہ کیا ہے، سب پر ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ کیا ہے، سب پر ہے. سورہ انسان کی آیت آتی ہے، آیت نمبر 30، جس میں اللہ کہتے ہیں، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے. یعنی اللہ یہاں پر کلیئرلی کہہ لیے نا کہ اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی تم نہیں چاہو گے، وہ کون چاہنے والی ذات ہے، صرف اور صرف اللہ. اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، عالم اور با حکمت ہے. یعنی اللہ ان سب چیزوں کا علم رکھتا ہے جو تم بھی نہیں رکھتے ہو. اللہ تو عالموں کا عالم ہے. دنیا بنانے والا اللہ، تو دنیا کے لیے بہتر فیصلے کون کر سکتا ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے نا. ہم کو بنایا کس نے، اللہ نے. تو ہمارے لیے بہترین فیصلے کون کرے گا، اللہ ہی کرے گا. تو ہم کیوں اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے، کیوں ہمارے اندر شکوہ شکایت آ جاتی، کیوں ہم اللہ سے سوال کرنے لگتے جب کوئی بھی اللہ کا فیصلہ ہمارے متعلق یا ہمارے مطابق نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں ہم جانیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے غلبے سے کوئی باہر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اللہ کے غلبے سے جو ہے باہر نہیں نکل سکتا. سب کس کے کنٹرول میں، صرف اور صرف اللہ کے. یعنی اگر ہم چاہتے بھی ہیں نا تو ہم اس سے کیا نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے. اللہ کا اتنا طاقت، اتنا کنٹرول جو ہے ہمارے اوپر. کتنی بار ہوتا ہے نا ہم یہ جانتے کہ ہم کچھ اور سوچتے ہوتا کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے نا کہ تم جو سوچتے ہو وہ تمہارا طریقہ ہے، وہ تمہارا پلان ہے، لیکن اللہ کا پلان جو ہے وہ کیا ہے، تم سے بہت بہتر ہے. جنگ بدر، یہ سارے مثال اللہ نے ہم کو کیوں دیے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا فیصلہ کیا ہے، الگ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے، سب سے بہترین ہے. ہم اپنا فیصلہ اپنے آپ کو سوچ کے کرتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ پورے عالمین کے مطابق ہوتا ہے. اللہ ایک ایک مخلوق کی سوچ کر ایک فیصلہ دیتا ہے، وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے. ایسے سورہ رحمان کی 33 آیت میں اللہ کہتے ہیں، اے گروہ جنت والے انسان، اگر تم میں آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نکل نہیں سکتے. تو اللہ یہاں پر کس سے کہہ رہا ہے، آسمانوں، مطلب اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے ان لوگوں سے جو کیا ہے، جنات و انسان سے کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنا بھی چاہو نا تو بھی تم نہیں بھاگ سکتے.
کیونکہ سارا غلبہ اور سارا طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اور اللہ ایک ایسی ذات ہے جو کسی کے سامنے جواب دہ بھی نہیں. یعنی ہم کوئی اللہ سے چیلنج نہیں کر سکتا، ہم کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، یہ تو نے ہمارے ساتھ کیوں کیا. لیکن ایک انسانی فطرت ہے، پتہ ہے جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے نا، ہم پہلی چیز کیا بولتے ہیں اللہ سے؟ اللہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں، میں ہی ملی تھی کیا اللہ؟ میں تو نماز پڑھتی ہوں، میں تو قرآن پڑھتی ہوں، میں تو ذکر کرتی ہوں، میں تسبیح پڑھتی ہوں، میں تو سب کرتی ہوں، اللہ تو میں کیوں؟ تو اس کو کیوں نہیں آزماتا؟ تو اس کے ساتھ کچھ کیوں نہیں کرتا؟ ہے نا، یہ انسانی فطرت ہے، ہم سب کرتے ہوگے، رائٹ؟ ہم سب کیا کرنے لگتے ہیں؟ اللہ سے شکوہ شکایت سوال کرنے لگتے ہیں. لیکن ہم تھوڑا سمجھے اس چیز کو کہ اللہ اسی کو آزماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. اللہ اسی کو آزماتا ہے جب اپنا ہمارا ایمان بڑھتا ہے نا، تو ہماری آزمائشیں ویسی ہی مشکل ہوتی جاتی ہے. سب سے زیادہ کس کو آزمایا گیا؟ نبیوں کو. نبیوں سے بہتر نہ ایمان کسی کا تھا، اور نہ نبیوں سے زیادہ اللہ نے کسی سے محبت کی. تو کیا ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جب اللہ نے اتنی محبت کرنے والے نبیوں کو آزمایا تو کیا ہمیں نہیں آزمایا جائے گا؟ اور نبی جو ہے نا، ہمارے نبی اور صحابہ وہ حالات میں بھی خوش تھے، لیکن ہم اچھے اچھے حالات میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں. تھوڑا مال کی کمی، تھوڑا سا بیمار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اللہ سے ہزاروں سوال شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ان دنوں کا کیا، جب اللہ نے ہم کو رزق پہنچایا، صحت دیا، مال دیا، ہم تب شکر ادا کرنا کیوں بھول جاتے ہیں اللہ کا؟ پھر جو ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 میں اللہ کہتے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہے. اللہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، لیکن ہم جو آج عمل کر رہے ہیں، ہم کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے قیامت کے دن. اللہ ہی ہے جو ہم سے سوال جواب کر سکتا ہے کہ ہے نا، ہم نے یہ کیوں کیا، یہ عمل کیوں کیا نہیں، وہ عمل کیوں کیا. یہ سب سوال کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہم سے کریں گے آخرت کے دن. لیکن ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے. یہی فرق ہے خالق اور مخلوق کے بیچ بہنوں، یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ویسے ہی سورہ فصلات کی آیت آتی ہے، آیت نمبر 11، جہاں پر اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواؤں سا تھا، پس اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے. دونوں نے عرض کیا، ہم باخوشی حاضر ہیں. یعنی اللہ نے کائنات کو بھی بنایا نا، تو اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے کائنات کو بنایا نا، جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا، جب میں نے آسمان کو بنانے کی سوچا نا، تو اللہ نے ان کو آرڈر دے دیا کہ آسمان اور زمین تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو اپنی جگہوں پر آنا ہے، تم کو نکل کر باہر آنا ہے، چاہے تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ. یہ کیا تھا؟ اللہ کا آرڈر تھا. لیکن یہاں پہ فرق دیکھو کہ اللہ کی مخلوق کیسے تھی؟ اللہ کی مخلوق جو تھی، اللہ کی عاجز تھی. یہ چاند، ستارے، آسمان، زمین، یہ کیا؟ اللہ کے عاجز ہے. اللہ کا حکم آ گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہم تو تیرے حکم سے خوش ہیں، ہم تیرے فیصلے سے راضی ہیں. سورج نے سوال نہیں کیا کہ اللہ میں ایسٹ سے کیوں آؤں، ویسٹ سے کیوں نہیں آؤں. سوال نہیں کیا اللہ میں صبح کیوں آؤں، میں رات کو کیوں نہیں آؤں. سوال نہیں کیا کہ کیوں میں یہ وقت زیادہ چمکوں، یہ وقت کم چمکوں. نہیں نہیں، کوئی سوال نہیں کرتا اللہ سے. ان لوگ کیا سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے کیا اللہ کا فیصلہ بہترین ہے. لیکن یہ سوال جواب کون کرتا ہے؟ انسان اور جنات. اس لیے آزمایا کسے جاتا ہے؟ انسان اور جنات کو. کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ اللہ نے ہم کو فیصلے کا اختیار دیا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں اپنے لیے کیا چاہیے، اور پھر ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اللہ کریں گے، ہے نا. لیکن اللہ جب کیا کرتا ہے، کسی قوم کے لیے کوئی فیصلے کو کرتا ہے، تو کوئی بھی اسے نہیں بدل سکتا. لیکن اللہ صرف کیا دیتے ہیں؟ ہمیں ایک مہلت دیتے ہیں. مثال کے طور پر جب قوم نوح کو آزمایا گیا، جب اللہ نے کہہ دیا پانی کو کہ تو زمین سے برس، اللہ نے جب کہہ دیا پانی کو کہ تو آسمان سے بھی آ، تو نہ کوئی قوم کا بندہ، نہ کوئی کیا کر پایا، اس زمین کے پانی کو روک پایا، نہ اس آسمان کے پانی کو روک پایا. یہ ساری چیزوں پر کس کا طاقت اور قوت ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی. کوئی اللہ کو نہیں روک پایا. جب قوم صالح یعنی قوم سمود پر کیا آیا تھا، قوم سمود نے کیا کی تھی نا، بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی، لیکن پھر کیا جب ان کا عذاب اللہ کا آیا ان پر، تو اس کو بھی کوئی نہیں روک پایا. قوم ہود پر جب اللہ کا عذاب آیا، کوئی نہیں روک پایا. قوم عاد طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے، لمبی لمبی ہائٹ، بڑی بڑی باڈی، ہیوی اسٹرینتھ والے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا انہیں بھی کوئی نہیں بچا پایا. قوم فرعون کے پاس کیا نہیں تھا؟ مال تھا، طاقت تھی، لشکر تھا،
لیکن جب اس کی موت لکھی تھی، جب اس کا ڈوبنا لکھا تھا، اسے کوئی نہیں بچا پایا. کوئی نہ بھاگ سکے گا. جب کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب اس پہ ہوگا. جب اللہ نے کسی کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا تب بھی کوئی اس سے نہیں بھاگ سکتا ہے نا. کہتے ہیں نا کہ موت تم جہاں بھی ہو وہاں سے تم کو کیا کرتی ہے؟ کھینچ کے لاتی ہے. تو جہاں پر اللہ نے ہمارا فیصلہ کر دیا وہ تو ہو کر رہے گا. تو اللہ جبار ہے، اللہ جابر ہے، اللہ کا کنٹرول ہے کس پر؟ ہم پر اور سب پر. وقتی طور پہ جو ہے اللہ ہمیں صرف کیا کرتے ہیں؟ آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. اور اللہ ہم کو آزمائشوں میں اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ ہم سمجھے. اور آزمائشوں میں اللہ ہم کو کیا دیتے ہیں؟ ہدایت بھی دیتے ہیں. اور یہ دینا یا نہ دینا اللہ کا فیصلہ ہے. آزمائشیں پتہ ہے کیوں آتی ہیں بہنوں؟ میں آپ لوگ کو ایک سمپل سا کانسیپٹ سمجھاتی ہوں. جب انسان جو ہے نا، ہم اور آپ جب دین پر ہوتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ دین سے پھر جاتے ہیں. تو جب اللہ چاہتا ہے نا کہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے، تب اللہ کیا کرتا ہے؟ ہم کو آزماتا ہے. کیونکہ جب انسان کو زندگی دھکا دیتی ہے نا، تب انسان کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر آتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ. پہلی پکار کیا کرتا ہے نا انسان؟ یا اللہ. رائٹ؟ پہلی پکار کس کو مانگتا ہے؟ وہ اللہ کو مانگتا ہے. اور یہی جو ہے وہ اللہ چاہتا ہے. اسی لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ ہم کو آزمائے، ہم کو ہدایت بھی دے، ہم کو ثواب بھی دے، اور اللہ ہم کو کیا دے؟ بہترین سے بہترین درجے دے. اسی لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. لیکن ہم جو ہے اس معاملے کو کبھی سمجھ نہیں پائے. دنیا کا فیصلہ تو اللہ کا ہے ہی ہے، لیکن آخرت کا فیصلہ بھی کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. کتنے لوگ ابھی دیکھو، ہم نے یہ جب سیشن جب سیکھ رہے تو کتنے لوگ کے خیال میں ایسا آیا ہوگا نا کہ ہمارا مطلب کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہر چیز میں آپ کہہ رہے ہو کہ جبار کون ہے؟ جبار تو اللہ ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ فیصلہ تو اللہ کا ہے نا. لیکن ہم یہ بات سمجھے کہ قیامت کے معاملے میں نا ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پر جو کائنات کے معاملے نا اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. آندھی آئے تو ہم روک نہیں پائیں گے، ہم سوال نہیں کر پائیں گے. زلزلہ آئے گا تو ہم روک نہیں پائیں گے، سوال نہیں کر پائیں گے. ہوا چلے گی تو ہم روک نہیں پائیں گے، سوال نہیں کر سکتے. ستارے گریں گے، رات دن کا بدلنا، دن رات کا ہونا، نہ ہم روک سکتے ہیں نہ ہم سوال کر سکتے. بارش کیوں آئی پوچھ سکتے ہیں ہم اللہ سے، روک سکتے ہیں اس کو؟ نہیں روک سکتے. یہ سب فیصلے کس کے نا؟ صرف اور صرف اللہ کے، اور ہمارے نہیں ہے. عذاب، قیامت، یہ سب فیصلے اللہ کے ہیں. کوئی قوم کا عروج میں ہونا یا زوال میں آنا، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے نا. ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا ابھی ریسنٹلی؟ ہم کو ایک وبا نے آ پکڑا تھا. یہ ہمارا فیصلہ تھا؟ نہیں تھا. یہ کس کا فیصلہ تھا؟ اللہ کا. کب اس کو آنا تھا، کب اس کو جانا تھا، یہ سب کس کے اختیار میں تھا؟ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں تھا. سورہ انعام کی آیت نمبر 134 میں اللہ کہتے ہیں، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہو بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجزی نہیں کر سکتے. اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جب میں کسی چیز کا تم سے وعدہ کرتا ہوں تو وہ آ کر ہی رہے گی، اور تم جو ہے اس میں کوئی بھی شکوہ شکایت یا عاجزی نہیں کر سکتے، ہے نا. اس کے ملتا جلتا ایک آیت آتی ہے سورہ اعراف کی، جس میں اللہ کہتے ہیں اور ہر گروہ کے لیے ایک موعد معین ہے. سو جس وقت ان کے موعد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساعت میں چھپی کیا ہو جائے گی؟ ہٹ سکے گی، اور نہ آگ بڑھ سکے گی اور نہ وہ آگے بڑھ سکے گی. یعنی اللہ کہتے کہ جب میں کسی کے لیے موت کا وقت معین کر دیتا ہوں، جب میں کسی کے لیے موت کا وقت اس کا ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں کہ انسان کو یہ وقت موت آئے گی، تو اللہ کہتے کہ ایک پل کے لیے بھی اس کی موت جو ہے نہ آگے ہو پائے گی اور نہ پیچھے ہو سکے گی. ان سب کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جب اللہ کسی کے لیے خاتمے کا وقت مقرر کر دے تو وہی وقت وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بارے میں جو ہے ہم اور آپ نہیں جانتے نا کہ ہمارا خاتمے کا وقت کب آ جائے. آج ہم یہاں ہیں، کل پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے، کل کیا اگلے پل ہم کہاں ہوں گے ہم کو نہیں پتا. یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ یہ سب صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم یہ نہ سوچے کہ اللہ ہم کو مجبور کر رہے ہیں، اللہ جبار ہے تو اللہ ہم سے کروا رہے ہیں یا اللہ ہم کو مجبور کر رہے ہیں. حالانکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ وقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام واللہ السمیع العلیم. دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے.
اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود کا انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، جو کچھ نہ لوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ یہاں پر ہم کو پہلی چیز کیا کہہ رہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت جو ہے وہ آ چکی ہے، کتاب تمہارے پاس ہے، راستہ تمہارے پاس ہے۔ پھر اللہ نے ہم کو کیا دے دیا؟ اللہ نے ہم کو عمل کا اختیار دیا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچے کہ اللہ جبار ہے، اللہ ہم سے کچھ بھی کرا سکتے ہیں۔ وہ تو بے شک اللہ کرا سکتے، لیکن اللہ نے ہم کو عمل کے معاملے میں اختیار دیا، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ دیکھو کتاب تو دلیل ہم سب ہمارے پاس سب ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے جب ہے نا انسان جنت میں جائے گا نا، تب اس کو کیا پکارا جائے گا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں اللہ کہتے ہیں، اور جو کچھ ان کے لیے دلوں میں کینہ تھا ہم ان کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہو جائے گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ ہم کو نہ پہنچائے۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچے بتائے باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ کیوں اللہ یہ کہہ رہے کہ تمہارے اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو؟ کیونکہ اعمال کا اختیار ان کے ہاتھ میں تھا، اعمال ان نے ڈیسائیڈ کیے، ان جنتی لوگوں نے اپنے اعمال اپنے ہاتھوں میں لیے، انہوں نے دین کو پسند کیا، انہوں نے عاجزی بندگی کو پسند کیا، انہوں نے قرآن کے راستے کو پسند کیا، انہوں نے اللہ کی رہنمائی اللہ کی ہدایت کو پسند کیا۔ اسی لیے اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ تم جنت کے وارث کیوں بنائے گئے؟ اپنے اعمال کے سبب۔ اللہ یہاں نہیں کہہ رہا ہے کہ تم نے جیسے زندگی گزاری اس کے سبب، یا تم نے جیسا مال خرچ کیا اس کے سبب، نہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے اعمال ان سب کا کیا ہے؟ نچوڑ ہے۔ مال تمہارے پاس ہے، اب تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو وہ تمہارا اعمال ہے۔ گھر تمہارے پاس ہے، اب تم اس گھر میں کیا کرتے ہو وہ تمہارا اعمال ہے۔ کتاب تمہارے پاس ہے، اب تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو وہ تمہارا اعمال ہے، اور تمہارا بدلہ کس پر دیا جائے گا؟ تمہارے اعمال کے بدلے۔ بہت لوگ ہیں ہم میں سے جو ایسا کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہے گا تو ہدایت پر آ جائیں گے، اللہ چاہے گا تو نماز پڑھیں گے، اللہ چاہے گا تو سیدھا راستے پہ آ جائیں گے۔ یہ لوگ صرف اپنی کوتاہیوں کو اللہ کے ذمہ ڈال رہے ہیں۔ یہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے، یہ ہدایت نہیں چاہتے، یہ سیدھا راستہ نہیں چاہتے، اس لیے وہ لوگ کیا کرتے؟ اپنے کوتاہی کا ذمہ کس پر ڈال رہے؟ اللہ پر، کہ اللہ چاہے تو۔ اللہ نے تمہارے لیے اس چیز کو چاہا ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس کتاب کو، اس نماز کو، اس عمل کو پسند کیا ہے، لیکن تم اس کو نہیں کر رہے ہو۔ تو ہم جو ہے اللہ پر اس چیز کا بلیم نہیں ڈال سکتے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، یا اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا اختیار نہیں دیا، یا اللہ نے میرے لیے کیا نہیں کیا، قرآن کو پسند نہیں کیا، اس مجلس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ نے ہمارے لیے ان سب چیزوں کو ہی پسند کیا ہے۔ اختیار عمل کا کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے ہاتھ میں۔ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اختیار میرے ہاتھ میں، میں اس کا کیا کروں؟ صحیح طریقے سے میں اس کا فیصلہ کروں۔ ایسے ہی اللہ ہم کو دن میں 5 وقت پکارتا ہے، اللہ تو ہم کو کئی وقت پکارتا ہے، لیکن اللہ ہم کو دن میں 5 وقت پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ کیوں اللہ ہم کو کہہ رہا ہے یہ؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے ہم آئے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ اللہ ہم کو نماز کی طرف نہیں بلا رہا، یا اللہ ہماری نماز کو نہیں چاہ رہا؟ ہم کبھی سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ ہم کو کیا کرے، 5 وقت نماز کے لیے پکارے کہ میرے بندے آ جا، نماز پڑھنے آ جا، میرے سامنے سجدہ کر لے، مسجد میں آ جا میرے بندے، نماز پڑھ لے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں اللہ کہتے ہیں، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ واپس دیکھو وہی بات آ گئی، اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے اعمال کے بدلے جنت جا رہے ہو تم۔ فرشتوں نے بھی کیا کہا کہ تم اپنے اعمال کے بدلے جا رہے ہو، ان پر سلامتی ہے جو کیا کرتے ہیں؟ نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے والا بنائے اور صحیح فیصلے لینے والے بنائے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اس کے بعد سورہ کہف میں اللہ کہتے ہیں، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔
ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لے گی۔ اگر وہ فریاد کرنا چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی چھلکٹ سے ہوتی ہے، جو چہرے کو بھون دے گی۔ بڑا برا پانی ہے اور بڑی برا آرام کی جگہ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اس آیت کو شروع اللہ نے کیسے کیا نا، اللہ نے ہم کو بتا دیا، اللہ نے اس بات کی اعلان کر دی کہ قرآن جو ہے وہ تمہاری رب کی طرف سے کتاب ہے۔ یعنی ہم کو کیا کرنی ہے، ہم پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کو کیسے پہچانے، اللہ کو کیسے جانے، اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا قرآن میری کتاب ہے، قرآن کے ذریعے مجھ سے بات کرو، مجھے سمجھو۔ تو ہم قرآن کو انشاءاللہ سمجھنے والے بنیں گے، اس پہ عمل کرنے والے، اس کے 5 حق کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اب آپ جو چاہیں نا آپ اس پر ایمان لاؤ یا آپ کیا کرو، اس کے ساتھ کفر کرو۔ پھر اللہ کہتے کہ ظالموں کے لیے کیا آگ تیار کی گئی ہے، اور اللہ کہتے کہ اگر وہ چاہے نا کہ کوئی پانی ڈال کے ان کی آگوں کو کم کرے تو اللہ کہتے ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو اس آگ کو تیز کرے گی، جو تیل کے جیسی ہوگی، جو کیا کرے گی، اس آگ کو تیز کرے گی، اور ایسا تیز کرے گی کہ ان کی جو بدن ہے، ان کی جو شکل ہے وہ کیا ہو جائے گی، بھن جائے گی۔ اللہ ہم سب کی کیا کرے، اس سے حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ کہتے کہ لیکن جو ایمان لے کر آتے اور نیک عمل کرتے، ایسے لوگوں کا اللہ کبھی ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ہم پر 24/7 کیا ہے، نگہبان ہے۔ تو اللہ ہمارے ہر عمل پر کیا ہے، اللہ نگہبان ہے، اور اللہ جو ہے ہمارے ایک بھی بدلے کو، ایک بھی ہمارے ایک چھوٹے سے چھوٹے ثواب کو بھی اللہ کیا نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ طاقتور اور قوت والا مومن اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، کیونکہ انسان اپنے جسمانی، اپنے ذہن، اپنے روحانی قوت سے بہتر کر سکتا ہے۔ سب میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سب میں ہی بھلائی ہے، سارے بندوں میں اللہ کی بھلائی ہے، لیکن یہ جو ایک صحت والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ بہتر عمل کر سکتا ہے، وہ بہتر ذہن لگائے گا نا، کہ ابھی جب اس کے پاس کتاب ہے تو صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرے گا کہ کہاں یوز کروں، کہاں نہیں کروں نا، کیسے فیصلے کروں۔ جب اس کے پاس صحت ہے تو اس کا صحیح استعمال کرے گا۔ تو ایک ایسا بندہ ہی کر سکتا ہے نا جس کے پاس کیا ہوگا، ساری چیز کا علم ہوگا، نالج ہوگی، صحت ہوگا، ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے، اس سے بہتر ہے۔ اور فائدے کی بات پر حرص کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا نا، فائدے کی بات پر حرص کرو، تو ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں نا کہ فائدہ کہاں ہے، دنیا میں۔ اور ہم حرص کس کی کرتے پتہ ہے، ہم سب دنیا کی حرص کرتے ہیں، دنیا کی زندگی، دنیا کا شہرت، دنیا کا مال۔ ہم کیا کرتے، ایک ایسی چیز کی حرص کر رہے جو ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ آج میں یہاں ہوں، نیکسٹ پل میں انتقال ہو جائے گا میرا، کس کو پتا ہے نا۔ اور یہ جو جس کی میں حرص کری نا، یہ دنیا، یہ مال، یہ عیش آرام، شہرت، میرا گھر، میرا اولاد، میرا مال، میرا پیسہ، میرے زیور، میرا شہرت، میرا شوہر، یہ سب پیچھے رہ جائے گا۔ میں، میرے اعمال اور میرا رب، میں، میرے اعمال، میرا رب، میرا معاملہ، کوئی نہیں بچانے آئے گا، کوئی تمہارے ساتھ تمہاری قبروں میں نہیں آئے گا، کوئی تمہارا سہارا نہیں ہے، صرف تمہارا اعمال، تمہارا نماز، تمہارا قرآن جو ہے تمہارے ساتھ آئے گا۔ تو کیوں ہم ایسی چیز کا حرص کریں جس کا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے، صرف کچھ پل کا ہے، صرف دنیاوی ہے۔ کیوں نہ ہم ایسی چیز کا حرص کریں، ایسی چیز میں فائدہ ڈھونڈے جو ہمیشگی کی ہے، وہ کیا ہے، ہمارا آخرت، ہمارا ایمان، ہمارے عمل۔ ایسے حرص کرو نا، کسی سے بہتر نماز پڑھو، اس میں حرص کرو ایک دوسرے سے۔ اگر کمپٹیشن کرنا ہو نا کسی سے، تو کس میں کرنا، دین کے معاملے میں بہتر ہونے میں۔ اس کی نماز سے میں بہتر نماز پڑھوں گی، اس کی قرآن سے بہتر قرآن پڑھوں گی، اس کے دین کے کام سے بہتر دین کا کام کروں گی۔ دنیا کے معاملے میں کیا فائدے کا حرص، کیا فائدے کا کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ اس نے اچھا پہنی تو میں اس سے اچھا پہنوں گی، اس کے اتنے مہنگے زیور ہے تو میں اس سے مہنگا زیور۔ ہم بڑی سے بڑی شادیاں کریں گے، اس نے اتنے لوگ کو بلائی، میں اتنے لوگ کو بلاؤں گی۔ ہماری پوری لائف ہم نے کیا کر دی، اسی کے پیچھے ضائع کر دی۔ دنیا کے فائدے، دنیا کا حرص، دنیا کا مال، دنیا کا کچھ پل کی واہوائی کے پیچھے ہم نے کیا کر دی، ہم نے اپنی آخرت، ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو ہم نے کیا کر دی، بیچ دی۔ ہم نے کیا کر دی، اس کو کھو دیا۔
تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اس بات کو سمجھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کیا کریں، اللہ کی مدد کو مانگے، اور انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف عاجز مت بنو. اللہ نے یعنی ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ نہیں دیا ہے. یہاں پر عاجز مت بنو کا مطلب پتہ ہے کیا ہے، جو ہم کیا کرتے نا، ارادہ کر دیتے صرف کہ اللہ چاہے تو ہدایت، اللہ چاہے تو نماز، اللہ چاہے تو میں قرآن پڑھوں گی، اللہ چاہے تو دین کا کام کروں گی. اللہ نے ہمارے ہاتھوں پاؤں کو نہیں باندھا ہے. ہم خود اپنے ہاتھ چلا سکتے ہیں، ہم خود اپنے پاؤں چلا سکتے ہیں، دین کا کام کر سکتے ہیں. ہاتھ پاؤں چلاؤ، نماز پڑھو. اللہ نے ہم کو روکا نہیں ہے، تو ہم اللہ پر اپنی کوتاہیوں کو، ہم اللہ پہ اپنی لیزینس کو، ہم اللہ پہ اپنی گناہوں کو نہیں ڈال سکتے یہ بول کر کہ اللہ تو نے نہیں چاہا تھا، یا اللہ تو نے مجھے نہیں بتایا تھا. اللہ نے ہر چیز کو ہمارے سامنے نا کیا کر دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. وہ انسان ہی ہے جو کیا نہیں کرتا، اس پر غور و فکر نہیں کرتا. اس کے بعد سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 to 47 میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بحشتوں میں بیٹھے ہوئے گنہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا. ہم انشاءاللہ اس سب آیت پر غور کریں. وہ کیا کرتے، جو جنت کے لوگ ہیں نا، وہ کیا کریں گے، جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تم کو کس چیز نے یہاں پر ڈالا. تو وہ جہنم لوگ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے. پہلا کیا، ہم نمازی نہیں تھے. دوسرا کیا، ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا. اور تیسرا یہ کہ اور ہم جو ہے وہ پشت کرنے والے یعنی انکاریوں کے ساتھ تھے، جو کیا کرتے تھے، تو بحث کرتے تھے اور اس میں مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے. میں یہ سب ایکسپلین کرتی ہوں. اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم نے کیا نہیں کیے، ہم ان کے ساتھ تھے جو بحث کرتے تھے اور روز کیا کرتے تھے، جزا کو بھلاتے تھے. یعنی جو اچھا خیر ہے ہم اس کو بھلا دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. یہ آیت پر ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. جب جنت والے جہنمیوں سے سوال کریں گے نا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو، آپ کو یہاں پر کیا عمل سے آپ آئے ہو، تو پہلا وہ کیا کہیں گے پتا کہ ہم نے کیا نہیں کہ ہم نے نماز کو نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، پہلا کیا، ہم نے نماز نہیں پڑھی. دوسرا کہیں گے کہ ہم نے جو ہے غریب یا مسکین کو کھانا نہیں دیا، صدقہ خیرات نہیں کیا. تیسرا وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے دین کی باتوں میں ان کا ساتھ دیا. وہ ہوتے ہیں نا جو بحث کرتے ہیں دین کے معاملے میں. جب ہم نے اس کے پہلے عزیز بھی اللہ کے نام کو جانا تھا، ہم نے جانا تھا کہ ہم کو کیا نہیں کرنی، دین کے معاملے میں بحث نہیں کرنی ہے. جہاں ہم کو کچھ نہیں پتا، چپ ہو جانا بہتر ہے اس سے کہ ہم بحث کریں. اور دوسروں کو بھی ہم کیا کرتے پتا، ایسے بحثوں میں ہم دوسروں کو بھی کیا کرتے، ڈائیورٹ کر دیتے. دین کی کوئی نالج نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگ کیا کرتے، صرف بحث. یا تو کسی سے کوئی حدیث سنے ہوتی ہے، کسی سے کوئی وہ بات سنے ہوتے، اور اس کے مطابق ہم کیا کرتے، بحث کرتے ہیں. تحقیق کرنا، جاننا اور سمجھانا بہتر ہے اس سے کہ ہم کیا کریں، بنا جانے بحث کریں. کیونکہ ہم خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور سامنے والے اور بہتوں کو کیا کر بیٹھتے، گمراہ کر بیٹھتے ہیں. تو تیسرے وہ ہے جو کیا کرتے، جو باتیں کرتے تھے دین کے بارے میں، جو بحث کرتے تھے، دین کو تبدیل کرتے تھے، بدلتے تھے. صرف سن کر وہ لوگ نے کیا کیے، دین کے فیصلے کیے بنا قرآن یا دین کو سمجھے. اور وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے قیامت کے دن کو جھٹلایا اور کہا کہ ہم نے اتنا جھٹلایا کہ ہماری موت آ گئی. بہنوں، یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، یہ آیت ہمارے لیے ایک وعید ہے کہ ہماری موت نہیں آئی نا. اللہ نے ہماری سانسوں کو، ہماری جانوں کو باقی رکھا. اللہ نے ہم کو کیا دیا، مہلت دی. اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا، اس آیت سے روبرو کروایا. ہم بھی ان میں سے نہ بنے جو نماز نہیں پڑھتے، ہم بھی ان میں سے نہ بنے جو غریب کو کھانا نہیں دیتے، ہم بھی ان میں سے نہ کریں جو دین کی بحث کرنے والے لوگ تھے، ہم بھی ان میں سے نہ بنے جو قرآن اور قیامت کو جھٹلاتے تھے. ہم اگر ان کے جیسے بنیں گے تو دیکھ لو ان کا حال کیا ہوا، وہ بھی جہنمی تھے. اور ہم اپنے لیے بھی کیا کریں گے، اسی کا فیصلہ کریں گے. انشاءاللہ ہم ان ساری باتوں کا خیال رکھیں گے کہ ہم اپنی نمازوں کو پوری کریں، ہم مسکینوں کو ادا کریں، ہم دین کو جانے، سمجھے اور سمجھائے، اور قیامت کے دن کو نہ جھٹلائے. جب انسان قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا ہے، جب اس کا ایمان اور اس کا جو پورا کا پورا بھروسہ جب قیامت کے دن پہ ہو جاتا ہے نا، تو ویسے اس کے عمل تبدیل ہو جاتے ہیں. جب انسان یہ سمجھتا ہے نا قیامت نہیں آنے والی، تو وہ کبھی جو ہے نا دین کو سیریسلی لے گا ہی نہیں، وہ کبھی عمل ویسے کرے گا ہی نہیں. جب وہ سمجھے گا نا کہ ہاں ایک نہ ایک دن میرے کو اللہ کے پاس جانا ہے، تب انسان کے عمل کیا ہو جائیں گے، بدل جائیں گے.
ان کے پاس، یہ جو لوگ جہنم میں تھے ان کے پاس چوائس تھا، ہمارے پاس بھی چوائس ہے نا. تو ہم اپنے لیے کیا کریں؟ صحیح فیصلے کریں. دنیا میں ہو، دنیا کے فیصلوں میں ہم جو ہے کانشیسنس کے ساتھ فیصلے کریں، پورا کا پورا جو ہے اپنے ذہنوں کو اس پر لگائے اور سمجھ اور سمجھا کے فیصلے کرے. جیسے سورہ فصلات کی آیت نمبر 46 میں اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کے وبا کے لیے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے، میں اچھا کروں گی اس کا بدلہ میرے لیے ہے، میں برا کروں گی تو اس کا بدلہ کس پر ہے؟ میرے اوپر ہے نا. تو میں میرا فیصلہ خود کروں گی، میں اپنے ساتھ اچھا کروں گی تو میرے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر میں برا کروں گی تو میرے ساتھ برا ہوگا. اور اللہ جو ہے کسی بھی جان پر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے کتاب دے دی، اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اگر اس کے باوجود اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو ظالم کون؟ رائٹ. جب کتاب تھی، جب وقت تھا، جب مہلت تھی، جب آزمایا گیا، اگر اس کے بعد بھی ہم اللہ کی طرف نہیں رجوع ہوئے تو ظلم ہم نے اپنی جانوں پر کیا، نہ کہ اللہ نے ہم پر. ٹھیک ہے. ویسے ہی سورہ غافر کی اساسی ہے، یہ جو ہے نا سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 873 ہے. یہ جو دعا تھی نا، یہ جو ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے. وہ اٹھتے تھے اور سورہ البقرہ کی جو ہے آیت کو، سورہ بقرہ کو پڑھا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے کیا کہ پتا ہے وہ سورہ بقرہ کو روکے اور پھر انہوں نے نا اس آیت کو پڑھا کرتے تھے. سبحان ذی الجبروتی و ملکوتی والکبریائی والعظیمہ. تمام تعریف کس کی ہو؟ اللہ کی، جو سب سے بڑا ہے، جس کی بادشاہت ہے، جو کبریائی والا ہے اور جو عظمت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی ہمیشہ کیا کیا کرتے تھے؟ تعریف بیان کیا کرتے تھے، اور پھر اپنی نماز کو کیا کرتے تھے؟ کنٹینیو کیا کرتے تھے. سورہ غافر کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتے ہیں جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بری ناراضگی کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. یہاں پر ہم سب کے لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں کہ مجھے انسانوں میں جبار نہیں پسند، مجھے انسانوں میں وہ نہیں پسند جو کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے ہیں. میرے کو انسان میں وہ نہیں پسند جو کیا کرتے ہیں؟ انسانوں سے ان پر ظلم کرتے ہیں. میرے کو انسانوں میں وہ نہیں پسند جو کیا کرتے ہیں؟ انسانوں سے جھگڑتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان سے لڑائیاں کرتے ہیں، دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو. اللہ کہتے ہیں یہ بہت ہی ناراضگی کی چیز ہے میرے طرف، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. جب اللہ کسی کے لیے دلوں پر مہر لگائے نا تو پھر اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ان لوگوں کے جو بے فضول جو ہے اللہ کے دین اور دنیا کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دنیا والوں سے بحث کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں کیا کر دیتے؟ مہر لگا دیتے. اگر آج اللہ ہم کو ہدایت کے لیے یہاں پر لا کر بٹھائے نا بہنوں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ابھی تک ہمارے جانوں پر، ہمارے دلوں پر مہر نہیں لگائے. تو ہم اس کو کیا سمجھے؟ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک خیر سمجھے کہ اللہ نے کیا نہیں کیا، ہمارے اوپر کوئی مہر کو نہیں لگائے. اللہ نے ابھی بھی ہم کو کیا دیا؟ ہدایت کا موقع دیا. اللہ نے ابھی بھی ہم کو پسند کیا، اس سے اللہ نے کیا کیا؟ ہم کو ایسی مجلسوں میں لا کر جوڑا اور بٹھایا کہ ہم کیا کریں؟ ہم دین کو سمجھے، سمجھائے اور اس کو ادا کرنے والے انشاءاللہ بنیں گے. ایک سیکنڈ، سوری. تو سوری، میں کنٹینیو کرتی ہوں. تو ہاں، تو اللہ نے یعنی ابھی تک ہمارے دلوں پر یعنی کہ مہر نہیں لگا، یعنی ابھی تک ہمارے دل جو ہے وہ سخت نہیں ہوئے ہیں. تو جلد سے جلد ہم انشاءاللہ کیا کر لے؟ اللہ کے اس دین کو قبول کر لے اور اس کو سمجھنے اور سمجھنے والے اور سمجھانے والے بنے. اور جو انسان اس صفت کو جان لے اس کی زندگی میں جو ہے اس کا اثر آ جانا چاہیے، اور وہ اللہ کو کیا کرے؟ اس نام سے پکارے. اور جب انسان اس اللہ کے نام کو سمجھ جائے تو اس کے اعمال میں تبدیلی آ جائے، اس کا بھروسہ اللہ پر کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے. اگر اس کا مقصد میں وہ ناکامیاب ہو رہا ہو، جب انسان بے بس ہو رہا ہو، تو اللہ کو اس نام سے پکارے، اللہ کو اس نام سے پکار کر دعا کرے کہ اللہ تو ہی ہے نا جو کیا ہے؟ جبار ہے.
تو ہی فیصلے کر سکتا ہے نا اللہ ہمارے لیے، تیرے سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ جب تو کسی فیصلے کا ارادہ کرے اللہ تجھے کون روکے؟ اور اللہ جب تو کوئی چیز کو روکنے کا ارادہ کرے اللہ اس کو کون کرائے؟ تو اللہ تو میرے حق میں جو ہے اللہ صحیح فیصلہ کر، تو میری مدد کر اللہ، تو مجھے کیا کر اس مشکلات سے نکال، ہے نا؟ تو اللہ کیا کریں گے؟ ایسے بندوں کی اصلاح کریں گے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی اللہ ایسے بندوں کی اصلاح کریں گے۔ یہ جو سورہ الاحقاف کی یہ جو آیت ہے نا آپ لوگ کی اسکرین پر، یہ جو ہے یہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے والدین کے لیے دعا ہے، بچوں کے اصلاح کی جو ہے یہ دعا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو ریڈ کرتی ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلْتَهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَزْنًا كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ اصلاح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ یہ جو دعا ہے آپ لوگ یہاں سے پڑھا کرجیے، یہ جو ربی اوزینی دکھ رہا ہے نا آپ لوگ کو، انشاءاللہ یہ دعا جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ربی اوزینی سے پڑھ سکتے ہیں آپ پوری یہ دعا کو۔ تو اس دعا کا جو ہے مطلب وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ سے اپنا بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر جو ہے اس کو ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی اصلاح یا صلاح والی بنائے۔ میں تیرے طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمان میں سے ہوں۔ کتنی بہترین دعا ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن بھی سبحان اللہ کتنا بہترین ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی والدین ہیں جو پریشان ہیں اپنی اولاد کو لے کر اور اپنی اولاد کی اصلاح چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کیا کرے، اس دعا کو پڑھے اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو نے جو مجھے یہ تحفہ دیا ہے، تو نے جو مجھے کیا اپنی رحمت سے نوازا ہے، تو نے مجھے جو انعام دیا نا اللہ کہ تو نے مجھے ماں باپ بنایا، تو نے مجھے اولاد دیا، تو اللہ تو ان کی کیا کر، ان کی اصلاح کر، ان کو نیک بنا، جیسا تو چاہتا ہے اللہ ان کو ویسا بنا۔ اللہ آج میں تیری طرف کیا ہوں، رجوع ہوں۔ کیوں ہم اس دعا میں کہہ رہے کہ اللہ میں آج تیری طرف رجوع ہوں؟ بہنوں پہلے تو اس صفت کو یاد کریں، پہلے ہم کیا کریں گے، اللہ کو اس صفت سے پکاریں گے، ہم کہیں گے کہ یا جبار، اور پھر ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ اس دعا کو پڑھ لیں گے کہ اللہ تو کیا کر میرے اولاد کی بھی اصلاح کر۔ کیوں ہم نے ایسا کہا کہ اللہ تو میں تیری طرف رجوع ہو رہا ہوں اور اللہ میں مسلمان ہوں؟ بہنوں یہ یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، تب ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے نا، تو اللہ ہماری اولاد کیا پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دیں گے۔ تم اللہ کے سامنے سجدہ کر کے دیکھو، اللہ پوری مخلوق کو تمہارے سامنے جھکا دیں گے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم اللہ سے مانگو، اولاد اللہ نے دیا نا، اس کی خیر خیریت بھی اللہ کرے گا، اس کی اصلاح بھی اللہ کرے گا، لیکن بشرط یہ ہے کہ ماں باپ بھی اللہ کی فرما بردار، ہم اللہ کی فرما برداری کریں، ہم مسلمان بن جائیں، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری اولاد کی اصلاح بھی کر دوں گا۔ جب ہم اللہ کا کیا کریں گے، اقرار کریں گے، تب تمہارا بندہ بھی جو ہے اللہ کا وہ کیا کرے گا، اللہ کا اقرار کرے گا۔ تو اس کا بہت ہی ایزی کانسیپٹ ہے، پہلے ہم کیا کریں گے، ہم اللہ کو اس نام سے پکاریں گے، پھر ہم دعائیں کریں گے، پھر ہم کیا کریں گے، اس بات کی اللہ سے تابع داری کریں گے کہ یا اللہ میں کیا ہوں، تیرے طرف رجوع ہوں اور اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہم کو کیا کرنا ہے، اس بات کی اقرار کرنی کہ اللہ میں کیا ہوں، میں تیرا مسلمان بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے ہم کو کیا کرنی ہے، ہمارے پاس بہت ساری دعائیں آتی ہے، ایسی بھی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بیچ میں بھی کرتے تھے، وہ دعائیں بھی جو ہے آپ جو ہے سجدوں کے بیچ میں بھی جو دعا آپ ایک سجدہ کرتے جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں نا، وہاں پر بھی کیا کر سکتے، دعا کر سکتے اللہ سے، یا آپ سجدے میں بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ بہت جگہ ہے اور بہت طریقے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے، بس ہم نے کیا کرنی ہے، ہم کو کوششیں کرنی ہے۔ ہم کو یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ تو جبار ہے، اللہ تیری طاقت ہے، تو چاہے گا تو میں نماز پڑھوں گی، تو چاہے گا تو میں قرآن پڑھوں گی، تو چاہے گا تو میں ہدایت پا جاؤں گی۔ نہیں، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ نے ہمیں باندھے نہیں رکھا، پیر دیا نا، ہاتھ دیا نا، اللہ نے کوئی اختیار دیا دنیا پر، اٹھو بیٹھو نماز پڑھو، اٹھو بیٹھو قرآن پڑھو،
جو عمل کر سکتے ہو اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو، مت بناؤ اپنی زندگی ان جہنمیوں کے جیسے جو بعد میں کیا کرے پچھتا رہے کہ اللہ کا وعدہ جو تھا وہ کیا تھا، سچا تھا، اور آج جو ہے ہم نے کیا کیا، اس وعدے کو دیکھ لیا ہے نا۔ تو جابر مت بنو، ہمیں جابر نہیں بننا ہے دنیا کے لوگوں کے ساتھ، ہم جو ہے انشاءاللہ کسی پر بھی ظلم نہ کرے جیسا ہمارے رب نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ یاد رکھنا کہ اللہ جو ہے ہم کو لے کر بھی آزمائے گا، اللہ ہم کو دے کر بھی آزمائے گا، اور تب تک اللہ ہم کو آزماتا ہے، اللہ ہم کو تب تک کیا کرتا ہے، ہر چیز عطا کرتا ہے صرف ہم کو چیک کرنے کے لیے۔ اور ہم سب یہاں پر کیا آئے ہیں دنیا میں، ایک مہلت تک آئے ہیں، ایک وقت تک آئے ہیں، اس لیے عاجز ہو جائے اور اللہ سے مانگنے والے بنے، اس اللہ کے نام کو اپنی دعاؤں میں شمار کریں انشاءاللہ، اور اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔